آج 22 مئی کا دن ہے۔ آج وہ دن ہے جس دن غزالہ بطول صدیقی نے، ستار انڑ نے، شبیر بلیدی نے، شہدائے 22 مئی نے آج کے دن پاکستان میں را اور الطاف کے ایک گروپ کو بے نقاب کیا۔ آج کا وہ دن ہے جب الطاف حسین اور اس کے ساتھی پاکستان میں پہلی دفعہ تنہا ہوئے۔ آج کے دن انہوں نے جب غزالہ اور اس کے ساتھیوں پر گولیاں چلائیں، انہوں نے در حقیقت اپنے آپ پہ گولیاں چلائیں۔ سولت مرزا کو پھانسی ہو، 90 پر چھاپا ہو، ہتھیار برآمد ہونا ہو، سب کا بیج غزالہ کے خون نے بویا ہے۔ آج کے دن میں مطالبہ کر رہا ہوں شکارپور کے شہر میں کہ اس شکارپور شہر کو کیمپس نہیں چاہیے، شکارپور کو یونیورسٹی چاہیے، شکارپور کو کلینکس نہیں چاہیے، شکارپور کو ایک بڑی میگا NICVD کے طرز پر ایک بڑی ہاسپٹل چاہیے کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کی، شکارپور کو ایک بڑا سوٹ کے طرز پہ انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی چاہیے، شکارپور کو انڈسٹریل ایریا چاہیے جہاں شکارپور کے نوجوان روزگار حاصل کر سکیں۔ میں پاکستان کی ریاست کو، پاکستان کی پارلیمنٹ کو گزارش کر رہا ہوں کہ ایران سعودی ٹکراؤ میں پارٹی نہ بنے، پاکستان غیر جانبدار رہے، ایران اور سعودی عرب کے ٹکراؤ میں کوئی کردار ادا نہ کرے۔ سعودی عرب کے حکمرانوں نے جس طرح کل ہمارے وفاقی حکومت کے مرکزی وفد کو ڈیل کیا ہے، اس سے خود ہمارے حکومت اور ہماری پارلیمنٹ یہ جان لے کہ یہ عرب اپنے مفادات کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے امت مسلمہ سے، پاکستان سے، اپنے تاجیوں سے، ان کا واسطہ فقط عربوں کے تیل سے ہے، وہ کوئی بھی رویہ اختیار کر سکتے ہیں۔ میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ 12 مئی اور 22 مئی کے تمام قاتلوں کو اپنے انجام تک پہنچایا جائے۔ زرداری صاحب جو سندھ میں وڈیروں کی خرید و فروخت کر رہے ہیں، ان کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جیسے ہی حالات تبدیل ہوئے، حالات تبدیل ہونے جا رہے ہیں، جیسے ہی حالات تبدیل ہوں گے، زرداری صاحب کے درجنوں MP اور ساتھی ان کا ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ سندھ میں یہ جو پچھلے دنوں لاشیں آئی ہیں گوادر، یہ لاشیں ہمیں راہ نے بھجوائی ہیں، PLA اور راہ کی بھیجی ہوئی ان لاشوں کا سندھ کے لوگ جواب دینا جانتے ہیں، مگر وہ پرامن ہیں۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کو فوراً آنا چاہیے تھا کنڈیارو، سندھ کے وزیر اعلیٰ کو آنا چاہیے تھا مراد علی شاہ کو، آصف زرداری کو آنا چاہیے تھا، وہ نہیں آئے۔ کنڈیاروں کے شہداء کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ بلوچستان کی پارلیمنٹری ٹیم، صوبائی اسمبلی کے ممبران صرف معافی نہ مانگیں، انصاف کریں شہداء کنڈیاروں سے۔ غزالہ بطول صدیقی کے نام سے کراچی کے ملیر میں ایک یونیورسٹی قائم ہونی چاہیے۔ سندھ حکومت فوراً ملیر میں غزالہ یونیورسٹی کی بنیاد رکھے۔ سندھ میں آئندہ الیکشن میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سندھ کے تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو جمع کر کے 1 on 1 مقابلہ ہو ہر حلقے میں۔ اس سلسلے میں میری مختلف زوما سے، لیڈرشپ سے بات چیت جاری ہے، ہم سب کو اعتماد میں لیں گے۔ سندھ جس طرح ہمیں رسپانڈ کر رہا ہے، پرسوں جس طرح بیرانی میں ہمارا استقبال ہوا ہے، آج جو شکارپور کے بھائی ہیں، شکارپور کے میں لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ وڈیرا اس سائیڈ پہ ہو یا اس سائیڈ پہ، آپ دیکھتے ہیں وہ کس طرح اپنی وفاداریاں تبدیل کرتا ہے۔ ایک رات پہلے پیپلز پارٹی میں ہوتا ہے، دوسری رات فنکشنل میں ہوتا ہے، تیسری رات پھر پیپلز پارٹی میں ہوتا ہے۔ اس پہ یقین کرنا بند کریں۔ اقتدار پرست وڈیروں کا ساتھ چھوڑ کے مڈل کلاس کو ووٹ دیں، وہی سندھ کے مسائل کو حل کرے گا۔ PMLN اور PTI کے جھگڑے میں، پاناما اور ڈان لیکس کے ٹکراؤ اور لڑائی اور جھگڑے میں اعلیٰ عدالتیں خصوصاً سپریم کورٹ سندھ کے کرپشن کو نہ بھولیں۔ 50 کروڑ لوٹنے والے سے 50 لاکھ لے کے نیب جو ان کو معافی نامہ لکھ کے ان کو جائز قرار دے رہا ہے، یہ سلسلہ بند ہو۔ نیب اور FIA کو تابع کیا جائے سپریم کورٹ کے، اور وہ تمام کرپٹ لوگوں کو گرفتار کریں، اور نیب اور FIA بتائیں کہ سندھ میں انہوں نے اب تک کسی کرپٹ وزیر کو گرفتار کیوں نہیں کیا۔ اچھا سر، ایک سوال تھوڑا ہلتے ہوئے سبھی دوستوں کے گزارش ہے تگاڑی ایار صاحب جو کوئی بولی آپ کی عمران خان سے جو ہے نا آپ کی ملاقات ہے، کیا آپ کا احساس ہونے جا رہا ہے اس سے؟ عمران خان صاحب اگر سندھ کے بارے میں پالیسی واضح کریں، اور صرف ایک آدھ جلسہ نہیں، پرسوں ہماری بہن زہرا شاہد کی برسی تھی، اس کو بھی بلا دیا گیا ہے۔ عمران خان نے کرپشن کے خلاف ایک پازیٹیو اسٹینڈ لیا ہوا ہے۔ وہ اگر کرپشن، وسائل کی منصفانہ تقسیم، پاکستان کے وسائل کی منصفانہ تقسیم، کرپشن، انتہا پسندی، اس کو ٹارگٹ کریں، اس کے ساتھ
वो बायोमेट्रिक पे इलेक्शन के लिए अपनी पॉलिसी वाजे करें, हम उनके साथ हो सकते हैं। कल चहलम था हमारे भाई मशाल खान का, मशाल खान के गुरसा के साथ उसके 40वें तक इंसाफ हो जाना चाहिए था और उन इंतहा पसंद मिलिटेंट्स के खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, मगर वो केपीके में नहीं हुई। तो पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं कि केपीके में या पंजाब में कौन सा ऐसा रास्ता है जिस पे चलकर वो अपने आवाम को डिलीवर कर रहे हैं। अगर उन्होंने डिलीवर सही किया तो सिंध के लोग भी उनसे इत्तेहाद या उनसे सीट एडजस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। अच्छा सर, ये वापस की लोड शेडिंग है, लोड शेडिंग की जिम्मेदार वफाकी हुकूमत है और उनकी एजेंट बनी हुई सूबाई हुकूमत है। सिंध के वजीर आला आसिम और अपने 3 मुगवियों पे तो बात करते हैं, अभी उनको बात करते हुए देखा है आपने अनवर मजीद पे आवाज बुलंद करने वालों को। लोड शेडिंग सिंध में तो धरने दे रहे हैं कि सिंध के एमपी एमएनए पीपल्स पार्टी के अगर वाकई सिंध के लोगों के साथ लोड शेडिंग के मामले पे संजीदा हैं तो सिंध के सारे एमपी और सेनेटर और एमएनए जाके इस्लामाबाद में धरना लगाए पार्लियामेंट के सामने, फिर मैं मानूंगा कि ये सिंध के लोड शेडिंग पे जेन्युइन आवाज बुलंद करते हैं।